انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے۔ جی انور اقبال صاحب بتائیے گا، کیونکہ اب تو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی ایک ہزیمت کا سامنا رہا ہے۔ بالکل، جو سب سے اہم ریاکشن آیا ہے وہ صدر ٹرمپ کا آیا ہے، اور ان سے ایک بریفنگ کے دوران پوچھا گیا، ایک تقریب تھی وائٹ ہاؤس میں، وہاں ایک رپورٹر نے سوال کیا تو اس کے جواب میں ان کا جو امیڈیٹ جو ریاکشن تھا وہ تھا اٹس اے شیم، یعنی ایک شرمناک حرکت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو امید ہے کہ یہ جلدی یہ جو کچھ جو جنگ ہو رہی ہے یا جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس مسئلے کو دونوں ملک بات چیت سے طے کریں گے۔ لیکن کا جو ایک جملہ ہے اس کو بھارت میں بہت محسوس کیا گیا، آپ نے شاید دیکھا بھی، کوئی بھارتی میڈیا بہت شور مچا رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، اس کو ایسی شرمناک حرکت کیوں قرار دیا۔ اور پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے بھی اسی طرح کا بیان دیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اور معاملے کو بات چیت سے طے کرنا چاہیے۔ پھر ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ریگولر اسپوکس پرسن ہے ٹیمی بروس، انہوں نے کہا، ان سے حملے سے آدھا گھنٹے پہلے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہیں اور مختلف لیول پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم اس کو معاملے کو ڈیفیوز ہونے تک ہم اسی طرح انگیج رہیں گے۔ تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا نے دنیا کی بات نہیں جو مانی، اور 10-15 دن تک لوگ تلقین کرتے رہے، پھر بھی ان کے جو وزیر اعظم ہے مودی، وہ اپنے ضد پر قائم رہے اور انہوں نے یہ کارروائی کر دی، اس کو دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ٹھیک، انور اقبال صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، نہ صرف بھارت کے اندر سے ان کی اپوزیشن جماعتیں، ان کے شہری آوازیں بلند کر رہے ہیں اس ڈھونگ پر جو پہلگام میں رچایا گیا، اور پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے خود کو انگیج رکھا ہے سفارتی سطح پر، اور اپنا نیریٹو نہ صرف پیش کیا بلکہ ٹھوس ثبوت بھی پیش کیے گئے۔ تو پاکستان کے نیریٹو کو انٹرنیشنل لیول پر کس طرح سراہا جا رہا ہے، خصوصاً امریکہ میں؟ دیکھیں، امریکہ کا پہلے دن سے امریکہ کا یہ تھا، دو نقطوں پہ بات کرتے تھے۔ ایک تو کہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اس کو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم انڈیا کے ساتھ ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت مل کے پہلے اس کا تعین کریں کہ کون ذمہ دار ہے، اور پھر ذمہ دار کو پکڑنے میں پاکستان اس کی مدد کرے۔ لیکن اس ساری جو گفتگو ہوتی رہی 10-15 دنوں میں، اس طرح یہی بیان بار بار ریپیٹ ہوتا تھا، اس میں ہر دفعہ یہ کہتے تھے لیکن جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن معاملات کو مزید بگاڑ نہیں آنا چاہیے، اور بھارت کو مزید کسی کارروائی سے رکنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ظاہر ان کی امریکہ کی بھی بات نہیں مانی، اور پھر اس کا جو ریئیکشن ابھی تو ظاہر بہت ہی ارلی ہے، تھوڑی دیر قبل ہی یہ واقعہ ہوا ہے، کل صبح تک یہاں شام ہو گئی ہے، صبح تک مزید صورتحال واضح ہوگی، اور یہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کو بھارت کی اس کارروائی کو کہیں بھی پسند نہیں کیا جائے گا۔ اچھا انور اقبال صاحب، جب سے پہلگام ڈرامہ رچایا گیا، پاکستان اور انڈیا بوتھ آر نیوکلیئر پاورز، ان دونوں میں سے اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں تو پاکستان نے جس طرح فہم کا، فراست کا اور ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے عالمی سطح پر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پاکستان نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ پاکستان نے دیکھیں غیر معقول بیان بازی کے بجائے اس معاملے کو اقوام متحدہ میں اٹھایا، وہاں ثبوت پیش کیے، ایک کلوز ڈور سیشن کیا کل، اس میں پاکستان نے ساری باتیں رکھی اور ان کو بتایا کہ کس طرح انڈیا نے یہ ایک ایسے واقعے کو جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے، اور وہ اپنے جو اندرونی سیاسی فائدوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی۔ لیکن آج بھی میں نے انٹرویو کیا تھا اپنے نیوز پیپر ڈان کے لیے، ہمارے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور ہم نے ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دیا ہے، سیکورٹی کونسل کے ممبرز کو بتا دیا ہے۔ انہوں نے 2 ملاقاتیں کی سیکرٹری جنرل سے، پھر سیکرٹری جنرل نے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کی، وہ بھارتی وزیر اعظم سے بھی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے پھر اپنے وزیر خارجہ سے بات کروائی، کیونکہ ان میں ایک ایروگنس ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے کارروائی کر دی، اور پاکستان، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ایک بہت معقول اور سنجیدہ رویے کا اظہار کیا ہے۔
अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा क्योंकि अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि इस सूरत हाल के खात्मे के लिए वो दोनों ममालिक पर दबाव डालेंगे। आपको लगता है अमेरिका के दबाव में भारत उस इश्तियाल अंगेज सोच से बाहर आ सकता है या बाज आ सकता है जो उसने पिछले कुछ दिनों से जो है वो अपनाई रखी है? देखिए, भारत का जो इस पे रवैया है वो ये है कि वो समझता है कि वो उस तरह इकोनॉमिकली, न सियासी तो पॉलिटिकली, न इकोनॉमिकली वो किसी का मोहताज नहीं है, तो इसलिए वो इसको डिफाई करने की कोशिश करेगा। फिर भारत को ये एहसास भी है कि चीन के मुकाबले में भारत को इंडिया अपना, अमेरिका अपना हलीफ समझता है, इसलिए भी भारत थोड़ा सा डिफाई करेगा अमेरिकन प्रेशर को। मगर अल्टीमेटली ये बात भारत के लीडरों को भी पता होगी और मोदी साहब को भी बात पता होगी कि न्यूक्लियर कंट्रीज में जंग की गुंजाइश नहीं है। अगर ये झड़पें आगे बढ़ी तो ये जंग में तब्दील हो जाएंगी, और जंग अगर हुई तो फौरी तौर पे न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाएगी। तो उम्मीद यही की जाती है कि वो भी इस बात को समझेंगे और अपने आप को रोकेंगे। अनवर इकबाल साहब, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझाए। जिस तरह भारत की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की गई और पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, और यकीनन करना भी चाहिए क्योंकि हमें अपनी सरहदों की हिफाजत करने है। अब आप क्या समझते हैं दोनों ममालिक के दरमियान और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए, क्या आप समझते हैं कि किसी को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए कि एज यू सेड के दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और जिम्मेदाराना जो है वो तरीके से इस मामले को हल होना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और सालिसी की ऑफर भी की है। अमेरिका ने तो कहा कि वो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, कई लेवल पे कर रहे हैं। इसका मतलब वज़ीर आज़म के लेवल पे तो सामने उन्होंने गुफ्तगू की है। भारत में वज़ीर ख़ारजा से की, हो सकता है कि ट्रंप ने भी गुफ्तगू की हो भारतीय वज़ीर आज़म से, जिसका इंतकाल नहीं हुआ। उसके अलावा और लेवल्स पे और ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने बात की। सऊदी अरब ने ऑफर की, ईरान ने बड़ी, आपने देखा कि उनके ताल्लुकात क्योंकि दोनों मुल्कों से अच्छे हैं, भारत से भी और पाकिस्तान से भी, तो उन्होंने भी ऑफर की कि हम सुलह सफाई करा देते हैं। और उसके अलावा फिर चाइना ने तो खुल के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और एक तजवीज़ पेश कर दी, जिसको बैनुल अक़वामी तौर पर सराहा गया कि इस पे एक न्यूट्रल इंटरनेशनल इंक्वायरी हो और उसके जो भी नताइज हों उसके दोनों पाकिस्तान और भारत पाबंद हो। वो ज़ाहिर है उस पर तो भारत नहीं मानेगा क्योंकि उसमें एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आ जाती है। मगर मैं समझता हूँ कि भारत पे दबाव जरूर बनेगा, मगर उस तरह का नहीं होगा जिस तरह किसी छोटे मुल्क पर बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान, भारत की मईशत मजबूत है, वो इस दबाव को झेल सकता है। अच्छा अनवर इकबाल साहब, दबाव लेकिन जरूर आएगा। ये भी बताइएगा कि ये कुछ आलमी सतह पर कुछ रियासतों के सरबराह ऐसे थे जिन्होंने मोदी की दहशतगर्दाना इकदामात को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया, आंखों देखी मक्खी निकल गए, और उसने किसी हद तक मोदी को इस तरह के इश्तिहाल पर जो है वो उकसाने या फिर जो है वो इतनी ताकत देने की जो है वो कोशिश की गई है, या किसी हद तक कहा जा सकता है कि मावनत की गई है? मेरा नहीं ख्याल कि मोदी को किसी बैनुल-अक़वामी मुआवनत की जरूरत है या इश्तिहाल अंगेजी की जरूरत है। उनका एक रवैया है, उनकी एक पॉलिसी है। वो ये समझते हैं कि भारत हमारे खित्ते का सबसे ताकतवर मुल्क है। वो ये समझते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, आप देखें, चलो पाकिस्तान तो मुस्लिम मुल्क है, बांग्लादेश जो कि उनका बहुत करीबी हलीफ था वो भी मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वो भी उनके हल्के से निकल आया। श्रीलंका उनसे खुश नहीं है, नेपाल उनसे खुश नहीं है, क्योंकि भारत इस पूरे खत्ते में अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर जबरदस्ती मनवाना चाहता है। तो मैं नहीं समझता कि मोदी को किसी इश्तिहाल अंगेजी की जरूरत थी। वो इस वक्त भारत के माशी इस्तेहकाम और जो उन्होंने कन्वेंशनल वेपन्स खरीदे हैं उस ताकत के नशे में वो हर किसी को चैलेंज करने को तैयार हैं। उनको किसी इश्तिहाल अंगेजी की जरूरत नहीं है। अनवर इकबाल साहब, जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती, इनसे मामलात में हमेशा बिगाड़ ही पैदा होता है। जब भी जंग हो फाइनली और इवेंचुअली आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है। तो आपको नहीं लगता दिस इज द टाइम जबकि अब इस मसले को निपटा ही लेना चाहिए? मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मसाइल सिर्फ बातचीत से ही हल होते हैं, लेकिन ये भी एक दुरुस्त है कि एक ऐसा मुल्क जो आपसे बड़ा हो 6 गुना, मईशत में आपसे 20 गुना बड़ा हो,
جس کی ایک انٹرنیشنل پوزیشن بھی ہو، تو وہ اب ایک خطہ جو اس کے قبضے میں ہو وہ اتنی آسانی سے واگزار تو نہیں کرے گا. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس معاملے میں بین الاقوامی برادری کی کوئی دباؤ مانے گا. ایک بات ہو سکتی ہے کہ کسی طرح کم از کم ایک عارضی عرصے کے لیے اس مسئلے کو دونوں کو مزید اشتعال انگیزی سے روکا جائے اور اس کا کوئی پرامن حل نکالنے کی کوشش کی جائے. اور میرا خیال یہی بات ہوگی. کل پرسوں سے ہی شروع ہو جائے گی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی ڈیبیٹ، اس کے بعد دیگر جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے ان پہ بھی گفتگو ہوگی. پاکستان اس معاملے کو OIC جو ہے جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن اس میں بھی اٹھائے گا. اور اس OIC والوں نے آلریڈی پاکستان کی کل بڑی پرزور حمایت کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی کوششیں شروع ہو جائیں گی اس پہ اور بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی. لیکن مستقبل قریب میں کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا. اچھا انور صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کہیں نہ کہیں جب اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے اور پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ کوئی فوجی کارروائی پاکستان پر کر سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھارتی جو سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں، ان کے بیانات کا تمسخر خود بھارت میں ہی اڑایا گیا. دوسری بات یہ کہ سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہیں گرپتونت سنگھ پنو، ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پنجاب سے گزرنا پڑے گا اور پنجاب میں ہی بھارت کو شکست ہو جائے گی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ایک اپنا دامن بچانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ تو ہے کہ اس میں ڈومیسٹک پالیٹکس کا بہت زیادہ دخل ہے. وہ ان کی حکومت غیر مقبول ہو رہی تھی. خود کشمیر کے اندر جو کچھ 2019 میں جو کچھ کیا انڈیا نے، جو کشمیر پر جس طرح زبردستی قبضہ کیا، تو وہ بھی بہت اس کے خلاف بہت ریزسٹنس تھی. اور وہ کشمیری جو ہے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اور دیکھیے الیکشن میں بھی انہوں نے اس کا اپنے غصے کا اظہار کیا مودی کی پارٹی کے خلاف. تو وہ ڈومیسٹک گینز کے لیے تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ اس معاملے کو اتنا بڑھایا چڑھایا گیا ہے، ڈومیسٹک گینز کے لیے بڑھایا گیا. لیکن جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ بھی ایک اوبویس ہے کہ پنجاب میں جو سکھوں میں ایک جب سے کرتارپور والا جو راستہ کھلا ہے، اس کے بعد سے بہت خیر سگالی کی فضا قائم ہوئی ہے پاکستان کے لیے. اور جو سکھ برادری ہے وہ پاکستان سے بہتر تعلقات رکھنا چاہتی ہے. آپ نے وہ ایک گانا بھی سنا ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے ہمارے گرو نانک کی اور گروؤں کی دھرتی ہے، ہم کبھی پاکستان کو برا نہیں کہہ سکتے. تو وہ ایک پازیٹیو فیلنگ ہے سکھوں میں. گرچہ یہ جو سردار پرتوت سنگھ پنو ہیں وہ تو نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ان کی کوئی اتنی بڑی سپورٹ بیس نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ بڑھا تو بھارت کے لیے بھی تشویش کا باعث ہوگا. اچھا انور اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ابھی آپ نے دیکھنے والوں